وہ بھائی جو بہت پریشان ہے، وہ اسلامک بہنیں جو کہتی ہیں بہت دن سے دعا مانگ رہی ہے، اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، جو فلاں فلاں مصیبت زدہ ہیں، فلاں تکلیفوں میں گرفتار ہو چکے ہیں، بڑی بڑی پریشانیاں آ پڑی ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد ان تمام تکالیف سے اسے نجات مل جائے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس نماز کو ایک مرتبہ پڑھ لے۔ صرف ایک دن آپ کو اس نماز کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے، انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوں گی، اور اللہ آپ کے تمام تکالیف، تمام پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، امید ہے کہ آپ تمام خیریت سے ہوں گے۔ آپ نے تھمبنیل میں پڑھ لیا ہوگا کہ صرف ایک دن کا عمل ہے، جو ایک دن اس طرح سے اس نماز کو پڑھ لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ساری تکالیف کو دور فرما دے گا، ساری پریشانیاں اس کی ختم ہو جائیں گی۔ بے اولاد ہے تو اللہ انہیں صاحب اولاد بنا دے گا، اور روزی کا معاملہ ہے تو انشاءاللہ اس کی روزیوں میں ترقی ہوں گی۔ اللہ غیب سے اس کے لیے اسباب پیدا فرما دے گا۔ کاروبار نہیں چل رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کے کاروبار میں ترقی ہوں گی۔ اور جو بھی تکالیف ہے، تمام تکالیف کے لیے ضروری ہے اس نماز کو پڑھیں اور اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، آپ کی دعا قبول ہوں گی۔ پیارے ناظرین، صرف 2 رکعت نماز کم سے کم آپ کو پڑھنا ہے۔ تہجد کی نماز، تہجد کی نماز جو رات کی تاریکی میں انسان اٹھ کر پڑھتا ہے، جبکہ ساری دنیا خواب غفلت میں پڑی رہتی ہے، اس وقت جب بندہ اٹھتا ہے، کھڑا ہوتا ہے اور باوضو ہو کر کے مصلی بچھاتا ہے، جا نماز پہ کھڑا ہوتا ہے اور اللہ کو یاد کرتا ہے، رب کو منانے لگتا ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے، فرشتوں سے فرماتا ہے میرے فرشتوں دیکھو، یہ میرا بندہ میری محبت کے لیے، میری خاطر، میری رضا حاصل کرنے کے لیے رات کی تاریکی میں اٹھ کھڑا ہوا ہے، اور مجھے رب کہہ رہا ہے، رحمان کہہ رہا ہے، رحیم کہہ رہا ہے، مالک یوم الدین کہہ رہا ہے۔ اے فرشتوں، نوٹ کر لو، میرے اس بندے نماز کے بعد جو کچھ بھی مانگتا ہے اس سے میں کئی گنا زیادہ عطا کر دیتا ہوں۔ تو پیارے ناظرین، اور خوشخبری ہے ان اسلامی بھائی کے لیے جو تہجد گزار ہیں، اس اسلامی بہنوں کے لیے جو تہجد کی نماز پڑھا کرتی ہے۔ آپ سے بھی کہوں گا کہ آپ بھی تہجد کی نماز پڑھا کریں، اور جو پڑھا کرتے ہیں اس کے لیے گزارش یہ ہے کہ کم سے کم اس ترتیب کے ساتھ 2 رکعت ہی صحیح تہجد کی نماز ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ تمام تکالیف آپ کی دور ہو جائیں گے۔ میرے دوستو، تہجد کی نماز کم سے کم 2 رکعت ہے، زیادہ سے زیادہ 10-12 رکعت تک بھی پڑھا کرتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ نفل عبادت ہے، اس کا ثواب بہت بڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام فرائضات و واجبات کے بعد نوافل میں سب سے زیادہ پسند جو ہے وہ ہے تہجد کی نماز۔ تو تہجد کی نماز جب پڑھیں گے آپ، چاہے 2 ہی رکعت کیوں نہ ہو، وقت میں گنجائش ہے تو آپ 10-12 رکعت پڑھ لیجئے، اگر وقت کم ہے تو آپ 2 ہی رکعت پڑھیے، اس ترتیب کے ساتھ جو میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ نیت یہ تو دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں، زبان سے کرنا مستحب ہے۔ جیسے نیت کی میں 2 رکعت نماز تہجد کی، واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، یہ کہہ کر آپ نیت باندھیں گے، اور پھر پڑھیں گے آپ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ ثنا پڑھ لینے کے بعد آپ پڑھیں گے تعوذ، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور پھر پڑھیں گے تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد آپ کو سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ لی، اس کے بعد جو بھی سورت آپ پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ سکتے ہیں، چاہے قل هو اللہ احد پڑھیں، پڑھ سکتے ہیں،
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یہ پڑھ لیا. اس کے بعد نمازوں کی طرح آپ کو رکوع میں جانا ہے اللہ اکبر کہتے ہوئے. رکوع میں تسبیح پڑھنے کے بعد کم سے کم 3 تسبیح پڑھنا ہے، زیادہ سے زیادہ 7 11 اس طرح پڑھ سکتے ہیں. سمی اللہ لمن حمیدہ کہہ کے کھڑا ہونا ہے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جانا ہے، 2 سجدے کرنا ہے، پھر اس میں بھی 3 تسبیح پڑھنا ہے. سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. 3 تسبیح ایک سجدے میں پڑھنا ہے کم سے کم. اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے جیسے کھڑے ہوں گے، اب آپ کو ثنا نہیں پڑھنا ہے، صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھ لینے کے بعد پھر سے سورہ فاتحہ پڑھنا ہے. سورہ فاتحہ کے بعد پھر کوئی ایک سورت ملا لیجیے، چاہے تو آپ سورہ اخلاص جو پہلی رکعت میں آپ نے پڑھا قل هو اللہ احد اسی کو بھی پڑھ سکتے ہیں. پڑھ لیا آپ نے. پڑھ لینے کے بعد پھر دوسری رکعت مکمل کرنے کے لیے جائیں گے، رکوع ہوگا، سجدہ کریں گے، اس کے بعد التحیات پڑھیں گے. التحیات پڑھ لینے کے بعد پھر آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے. اس کے بعد دعائے معصورہ پڑھیں گے. بہت سارے ہمارے بھائی کو دعائے معصورہ یاد نہیں ہے. دعائے معصورہ یاد نہیں ہے تو آپ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یہ ربنا آتنا پڑھ کے بھی آپ سلام پھر سکتے ہیں. دعائے معصورہ اللہم اغفر لی ولوالدی ولمن توالد ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک مجیب الدعوات. یہ پڑھ لینے کے بعد اب سلام پھریے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلام پھر لینے کے بعد آپ کو 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، جو بھی درود شریف آپ کو یاد ہے. 11 مرتبہ پہلے، 11 مرتبہ بعد میں، یعنی وظیفے کے بعد. اب وظیفہ کیا ہے؟ 1000 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. اگر پورا یاد ہے تو پورا پڑھیے، اگر پورا یاد نہیں ہے تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل اتنا ہی پڑھیے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. یہ قرآن پاک کی آیت ہے میرے دوستو. اس دعا کو آپ ہی نہیں بلکہ انبیاء کرام نے پڑھا ہے، رسولان اعظام نے پڑھا ہے، نبی جین نے پڑھا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تھا یہ دعا کی کلمات پڑھی گئی ہیں. تو یہ اتنا مجرب دعا ہے میرے دوستو، اس کو آپ کو 1000 مرتبہ پڑھنا ہے. نماز مکمل ہونے کے بعد 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے. پھر حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اے اللہ تو ہمارے لیے کافی ہے. اللہ کا اس مقدس نام کو یعنی قرآنی آیت کو 1000 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے. 1000 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ کو 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے. اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر کے آنکھوں سے آنسو بہا کر کے دعا مانگنا ہے. جو بھی تکلیف، جو بھی پریشانی، جو بھی مصیبتیں ہیں، بے اولاد ہے تو اولاد کے لیے دعا مانگے، بے روزگار ہے تو روزی کے لیے دعا مانگے، بچہ یا بچی گھر میں ہے جس کی شادی نہیں ہو رہی ہے اس کے لیے دعا مانگے، اور کاروبار نہیں چل رہا ہے اس کے لیے دعا مانگے. بالخصوص اگر آپ مقروض ہیں یعنی قرضہ لے چکے ہیں، قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، اس کو ادا کرنے کا کوئی ذریعہ آپ کے پاس نظر نہیں آ رہا ہے، اس کے لیے مخصوص دعا کرے. انشاءاللہ جو بھی کلمات کہیں گے گڑ گڑاتے ہوئے، رات کی تاریکی ہے، وہ قبولیت کا وقت ہے میرے دوستو. ایسے وقت میں اللہ دعا قبول فرماتا ہے. پھر آپ نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، صرف 1 دن کا عمل ہے. 1 دن آپ انشاءاللہ کر کے دیکھیے، رب سے مانگ کے دیکھیے، آنکھوں سے آنسو بہا کر کے دیکھیے. انشاءاللہ العزیز ایک ہی دن کے اندر آپ کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں گے. میرے دوستو یہ عمل آپ کو 1 دن کرنا ہے، کر کے دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا. اور آپ سے گزارش ہے یہ ویڈیو اگر پسند آئے تو ضرور اپنے دوست احباب میں اس کو لائک کر کے شیئر کیا کیجئے. اس چینل کو اگر پہلی بار آپ نے دیکھا ہے تو آپ سے گزارش ہے اس کو سبسکرائب کیا کیجئے.